رمضان ہر مسلمان کو سخی بنانے آتا ہے، ہر مسلمان کو خرچ پہ ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان ہر مسلمان کو دینے والا بناتا ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ اس کی ترغیب دی کہ دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ نہ بنو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذات میں بڑے سخی تھے، اجود، آپ سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ لیکن جب رمضان آتا تھا، کانا اجود من الریح المرسلہ، تو تیز آندھیوں سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت تیز چلتی تھی، تیز آندھیوں کی رفتار سے زیادہ آپ کی سخاوت کی رفتار تھی۔ رمضان میں آپ اور سخی ہو جاتے، کیونکہ رمضان سخی بنانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان مال کی ترتیب پہ لے کر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان میں ہر مومن کا رزق بڑھتا ہے۔ کیوں بڑھتا ہے؟ چونکہ خرچ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے، ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جس چیز کو تم جتنا خرچ کرو گے ہم اتنا بڑھائیں گے۔ خرچ بڑھتا ہے تو آمد بڑھتی ہے، جب خرچ بند ہوتا ہے تو آمد بند ہو جاتی ہے۔ تو ما انفقتم من شیء، رمضان میں خرچ بڑھ جاتا ہے تو رمضان میں آمد بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہر مومن کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو فرمایا، انفقی، اے اسماء خرچ کر، خرچ کر، اور اس طرح کر کہ لا تحصی فیحصی اللہ علیک، گن نہیں ورنہ اللہ بھی تجھے گن کر دے گا، گن کر دے گی تو اللہ بھی گن کر دے گا، تو بے حساب دے گی تو اللہ بھی بے حساب دے گا۔ ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اور بند نہ کرنا خرچ کرنا، ورنہ اللہ بھی تجھ پر اپنے دروازے بند کر لے گا۔ تو جیسا اللہ سے چاہتے ہیں ویسا آگے کریں۔ اللہ سے چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب ملے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خرچ پر بغیر حساب کتاب کرو۔ اگر خرچ گن کر کرو گے ہم گن کر دیں گے، اگر خرچ کرو گے اور خرچ باندھ دو گے، خرچ نہیں کرو گے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ آج کا کل کے لیے کیوں جمع کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے مہمانوں کے لیے ہے، کہ کسی ٹائم اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو ان کے لیے کچھ ضیافت، کچھ اکرام، یہ اس لیے جمع کیا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی آ سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں بلال، انفق یا بلال، اے بلال اس کو خرچ کر دے، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ کر، عرش والے سے کمی کا خطرہ نہ کر، کہ تیرے پاس جو ہے وہ خرچ کر، اللہ اس کا بدل اور دے گا، جتنا خرچ کرے گا اتنا بدل بڑھے گا۔ جب خرچ گھٹتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم بھی گھٹ جاتا ہے۔ تو بھائیو رمضان ہمیں سخی بناتا ہے، ہر مسلمان کو سخی بناتا ہے، کہ سارا سال اپنے پر لگاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر لگاتے ہیں، اپنی ذات پر لگاتے ہیں، اپنے کپڑوں پہ لگاتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ لگاتے ہیں، اپنے جوتوں پر لگاتے ہیں، اپنی خواہشات پر لگاتے ہیں، اپنے کھانے پینے پر لگاتے ہیں۔ رمضان کہتا ہے اوروں پر لگاؤ، اوروں کی افطاری کرواؤ،
اوروں کے روزے کھلواؤ، گھر والوں پر بھی خرچ کرو، مسلمانوں پر بھی خرچ کرو، صدقۃ الفطر کی شکل میں صدقہ واجب کیا، زکوٰۃ کی صورت میں زکوٰۃ کا خرچ واجب اور فرض کیا کہ اوروں پر خرچ کرو، ہاتھ کھولو۔ تو رمضان ہمیں اوروں پر خرچ کرنے کا عادی بناتا ہے، سخی بناتا ہے، کیونکہ سخی اللہ کا دوست ہے۔ بخیل سے اللہ کو نفرت ہے، سخی سے اللہ کو محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سخی قریب، سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی لوگوں کے قریب، اور سخی جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور اور جنت سے دور اور لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَجَاهِلٌ، اور جاہل سخی، جاہل سخی ہو اور عالم بخیل ہو، اللہ کو جاہل سخی زیادہ پسند ہے اس عالم سے جو بخیل ہو۔ کہ سخاوت اتنا بڑا وصف ہے۔ اللہ نے جنت بنائی اور جنت بنا کر فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو پھر فرشتوں نے جنت کو دیکھا تو کہا طوبی لک منزل الملوک، تو بادشاہوں کا مسکن ہے، شہزادوں کی رہائش گاہ ہے، تجھے مبارک۔ تو پھر اللہ نے جنت کو کہا تو بول، تو جنت بولی کہ ایمان والے کامیاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میری عزت کی قسم، لا یجاورنی فی کی بخیل، کسی بخیل کو تیرے میں داخل کر کے اپنا پڑوسی کبھی نہیں بناؤں گا۔ کسی بخیل کو جنت میں ڈال کر اپنا پڑوسی نہیں بناؤں گا، چونکہ اللہ سخی ہے تو بخیل کو کبھی پڑوسی نہیں بنا سکتا۔ اللہ سخی ہے، کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اللہ کی سخاوت ہے اپنوں پر بھی پرایوں پر بھی۔ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو نہیں مانتے، اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو دہریہ ہیں، جو کافر ہیں، اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو بتوں کے پجاری ہیں، اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے جو پرائے ہیں، اپنے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ضیافت کرنے والے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی دسترخوان پر مہمان نہ ہوتا۔ تو ایک مسافر کو پکڑ کر لائے، وہ مجوسی تھا، بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تو پڑھو بسم اللہ کھانے کے شروع میں۔ اس نے کہا جی میں تو نہیں کہتا، میں تو مجوسی ہوں، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، سرے سے نہیں مانتا، تو میں تو نہیں کہتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو غضب آیا، غصہ آیا، فرمایا اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے، اللہ کا نافرمان میرے ساتھ کیسے بیٹھ کے روٹی کھائے گا، ایک لقمہ نہیں کھلاؤں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب اس کو تو نکال دیا، اللہ کی وحی آ گئی، ابراہیم اس بندے کو جا کر ہمارا سلام کہو، اور یہ کہ ہم اسے ساری عمر کھلا رہے ہیں، آج تک لقمہ کھلانے کے لیے اپنا ایمان شرط نہیں کیا، نام لینا شرط نہیں کیا، اور تو نے ایک لقمہ کھلانے کے لیے اللہ کا نام شرط کر دیا کہ لقمہ نہیں کھلاؤں گا جب تک اللہ کا نام نہیں لے گا۔ اور ہم تو 40 سال سے پار رہے ہیں، اور یہ ہمارا منکر، نہ ماننے والا۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑے بھاگے پیچھے اور جا کر کہا آؤ بھائی، آؤ بھائی کھانا کھاتے ہیں، آؤ بھائی۔ وہ کہنے لگا یہ عجب بات ہے کہ پہلے خود ہی نکال رہے تھے، اب خود ہی بلا رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نکالا تھا اس وجہ سے، پر اللہ کی وحی آ گئی، اور اللہ کہہ رہے میرے بندے کو کیوں نکالا؟ ہم 40 سال سے کھلا رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں نہیں جانتا، پھر بھی کھلا رہے ہیں، تو نے لقمے کے لیے نام لینا کیوں شرط کہا؟ یہ اس کے اندر بات آئی، اس نے سنا، اور ایسا شرم سے پانی پانی ہوا کہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اللہ تو انہیں بھی کھلا رہا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کا مزاج سخاوت ہے، دینا ہے۔
اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، اللہ پہنتا نہیں پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، اللہ اوروں پہ خرچ کرتا ہے، اسے خود کوئی حاجت نہیں۔ سب کچھ یہ جتنا کائنات میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کی سخاوت ہی تو ہے۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ یہ اتنا بڑا آسمان کی چھت بنانا اور زمین کا فرش بچھانا اور اس میں نہروں کو چلانا، اس میں ٹھنڈے اور میٹھے کا انتظام کرنا اور اس میں گرمی اور سردی کے موسم بنانا اور تمہاری خدمت کے لیے سورج کا چکر اور تمہارے لیے سورج کی آگ کو دہکانا اور تمہارے لیے چاند کا ٹھنڈی روشنی کا انتظام کرنا اور ستاروں کا تل ملانا اور پھولوں کا کھلنا اور کلیوں کا مسکرانا اور شبنم کے قطروں کا آنا اور بارش کے قطروں کا گرنا اور برف کے گالوں کا آنا اور پتھروں کی سختی اور پانی کی روانی اور لوہے کی سختی اور ہواؤں کی لطافت اور پھول اور کلیاں اور غلے اور اناج اور یہ سارے مناظر، یہ اللہ کی سخاوت ہی تو ہے۔ اللہ تو نہیں کھاتا، میرے اور تمہارے لیے متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے آتا ہے غلہ، تمہارے لیے اگاتا ہوں پھل اور تمہارے لیے ڈیزائن، تمہارے لیے کاشیں، تمہارے لیے میوے، تمہارے لیے مٹھاس، تمہارے لیے رنگ اور تمہارے لیے اللہ نے کائنات کی شکلیں بنائیں۔ اللہ تو ان میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، نہ اسے کھانے کو چاہیے، نہ پینے کو چاہیے، نہ پہننے کو چاہیے، نہ وہ کپڑے کا محتاج، نہ زمین کا محتاج، نہ آسمان کی چھت کا محتاج، نہ سورج کی گردش کا محتاج، نہ چاند کا محتاج، نہ تاروں کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچے کا محتاج، نہ اسے ہوا چاہیے، نہ سانس چاہیے، نہ اس کو ذائقے چاہیے۔ یہ ساری لذتیں تمہارے لیے اللہ کی سخاوت ہے کہ اللہ کو نہیں چاہیے پر تمہارے لیے بنائی ہیں۔ یہ کل کائنات کا منظر اللہ کی سخاوت کی نشانی ہے کہ اللہ تمہارے لیے سخاوت کر رہا ہے۔ لو بھائی، جو اپنے ہیں ان کے لیے بھی، جو پرائے ہیں ان کے لیے بھی، ساری کائنات تو اللہ کی سخاوت ہے، تو اللہ بخیل کا پڑوس کیسے قبول کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت میں بخیل ڈال کر اپنا ساتھی پڑوسی نہیں بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل، جنت میں مکار نہیں جائے گا، دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا آدمی احسان جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرا آدمی فرمایا بخیل آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ بخیل سے اللہ کو نفرت ہے، چاہے عالم کیوں نہ ہو، چاہے رات کا تہجد گزار کیوں نہ ہو، چاہے تقوی کی اعلیٰ منزلوں پر مراتب پر کیوں نہ ہو، اور جاہل سخی کیوں نہ ہو، اللہ کو محبوب ہے۔ سخاوت اتنا بڑا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے اخلاق اپناؤ، تخلقوا باخلاق اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے اخلاق اپناؤ، اللہ کی عادتیں، تو اللہ کی عادت کھانا نہیں کھلانا ہے، اللہ کی عادت اوروں کو دینا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھاتا نہیں وہ کھلاتا ہے۔ کھانا جانور کی صفت ہے، کھلانا اللہ کی صفت۔ تو اوروں پر لگانا سخاوت، یہ رمضان ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ مال کی ترتیب رمضان نے تربیت فرمائی ایک معاشرے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک معاشرے کی تربیت فرمائی، جو لگانے والا معاشرہ، خرچ کرنے والا معاشرہ۔ آپ نے غربت تو سنی عرب کی، صحابہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ازواج مطہرات کی، لیکن مزہ تو یہ ہے کہ غربت کے باوجود سخاوت، کھانے کو کچھ نہیں پر سخاوت کس درجے کی ہے کہ آپ کے مہمان آئے،
آپ نے گھر سے پوچھا کچھ ہے، ہر گھر سے خبر آئی کچھ بھی نہیں، تو آپ نے آواز لگا دی رات کو، من یضیف اللیلہ، رات کی مہمانی کون کرے گا؟ صحابہ میں بات کر دی، کون کرے گا اس مہمان کی مہمانی رات کی؟ تو حضرت ابو طلحہ بیٹھے تھے، گھر کی خبر ان کو بھی کوئی نہیں، انہوں نے قبول فرما لی، یا رسول اللہ آپ کا مہمان میرا مہمان، میں لے جاتا ہوں۔ مہمان کو گھر لے آئے، گھر میں آ کر بیگم ام سلیم سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ اللہ کے نبی کا مہمان لایا ہوں۔ انہوں نے کہا گھر میں تو نہ تیرے لیے کچھ ہے نہ میرے لیے کچھ ہے، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا بچا کے رکھا ہے کہ چلو بچے کھا لیں گے، تو اب آپ مہمان لے آئے ہیں؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی کا مہمان زیادہ ضروری ہے، ہمارے بچے اتنے ضروری نہیں ہیں، بچے بھوکے رہ جائیں تو رہ جائیں، نبی کا مہمان بھوکا نہ رہے۔ یہ تھا جذبہ۔ اور آج لوگ کہتے ہیں نہیں چونکہ بچے ہیں لہذا ہر جھوٹ جائز ہے، اولاد کے لیے ہر جھوٹ جائز ہے، اولاد کے لیے ہر سود جائز ہے، اولاد کے لیے ہر دھوکہ جائز ہے، چونکہ بچے ہیں مجبوریاں ہیں، چونکہ بچوں کا گزارا نہیں مجبوریاں ہیں، اولاد کے لیے کرنا ہی پڑتا ہے، جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، سود لینا ہی پڑتا ہے، دھوکہ دینا ہی پڑتا ہے، فراڈ کرنا ہی پڑتا ہے، اولاد کے نام پر ہر حرام کو حلال کرتے ہیں۔ اور یہاں کیا جذبہ ہے جو آپ کی تربیت ہے کہ بچے بھوکے سلا دو، نبی کا مہمان بھوکا نہ سوئے۔ ترتیب کیا بنائیں؟ بچوں کو بہلا کر سلا دیا۔ اب چونکہ کھانا تو ایک آدمی کا ہے اور بندے اس ٹائم 3 ہیں، بچے تو سو گئے، تو ترتیب یہ بنائی کہ دسترخوان پر جب بیٹھیں رات کے ٹائم کھانے کے لیے تو آپ بہانے سے چراغ بجھا دینا، اور پھر اس کو جلانے میں ٹھیک کرنے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا دینا، اتنے میں ساتھ بیٹھے ہم بھی منہ چلاتے رہیں گے اور مہمان بھی کھاتا رہے گا، مہمان کھا جائے گا اور ہم صرف منہ چلائیں گے تو مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ مجھ پر احسان کر رہے ہیں اور اپنی روٹی بھی مجھے کھلا رہے ہیں، یہ بھی نہیں بتانا۔ ادھر کھانا رکھا، ادھر کھانے پہ بسم اللہ پڑھ کے لقمہ اٹھایا، شروع کیا، ام سلیم نے چراغ بجھا دیا اور اس کو ٹھیک کرنے میں کوئی 5-10 منٹ لگا دیے، اتنے میں مہمان کھانا کھا کے فارغ ہوا، اسے کچھ پتا نہیں یہ سارا عمل رات کے اندھیرے میں ہوا، چراغ بھی بند ہے لیکن عرش والا دیکھ رہا ہے۔ یہ جذبے، جس کو دکھانا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور کسی کو دکھانا نہیں۔ ابو طلحہ صبح فجر میں آئے اور اللہ کے نبی کو اللہ خبر دے چکا ہے، ابو طلحہ فجر میں آئے تو آپ نے بلایا اور آپ نے کہا ابو طلحہ رات کو جو تو نے مہمان کی مہمان نوازی فرمائی، عرش والے کو تیری مہمان نوازی بڑی پسند آئی، اللہ تیری مہمان نوازی پہ ایسا راضی ہوا کہ اللہ نے قرآن اتار دیا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تعریف قیامت تک کے لیے قرآن میں فرما دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھوک سے ہیں لیکن اپنی بھوک برداشت کر کے اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، ایک رات کی قربانی اور قیامت تک کے لیے انعام ملا، قرآن میں جگہ مل گئی۔ یہ وہ تربیت تھی جو آپ نے مسلمان کی فرمائی، یہ وہ تربیت تھی۔ ایک آیت آئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، اللہ کو قرضہ دے، قیامت کے دن میں کئی گنا کر کے لوٹاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، یا ابن آدم، اے میرا بندہ اپنا مال میرے پاس خزانے میں جمع کروا، اپنا مال میرے پاس خزانے میں جمع کروا، میں کیا کروں گا؟ 3 گارنٹی دیتا ہوں، لا حرق، جلے گا نہیں، ولا سرق، چوری نہیں ہوگا، ولا غرق، ڈوبے گا نہیں،
مال ڈوبے گا نہیں، چوری نہیں ہوگا اور جلے گا نہیں. یہ 3 گارنٹیاں میں دنیا میں دیتا ہوں. چوتھی بات کیا کہی؟ اوفی کا ہو احوج ما تکون الی، اور یہ میں تجھے مال کئی گنا کر کر لوٹاؤں گا جب تو قیامت کے دن اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا. جب تجھے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ ماں باپ کام آئیں گے. اپنے شکلیں پھیر جائیں گے دیکھ کر، راہ بدل جائیں گے کہ بھائی ہم نہیں کام آتے، ایک نیکی دے دو. کہا نہیں. ماں کہہ رہی ہے نا میں نہیں دے سکتی. باپ کہہ رہا ہے نا میں نہیں دے سکتا، ایک نیکی دے دو. بیوی کہہ رہی نا میں نہیں دے سکتی. بیٹا کہہ رہا ہے نہیں میں بھی نہیں دوں گا. بیٹی کہہ رہی نا میں بھی نہیں دوں گی. ایک نیکی کوئی نہ دے گا میرا بندہ، اس دن تیرا اللہ اپنے خزانے سے یہ مال تجھے اس دن کئی گنا کر کے دے گا، کئی گنا کر کے اللہ لوٹائے گا. تو آپ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں اپنے مال میرے خزانے میں جمع کرواؤ. تو من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ جب یہ آیت آئی تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، 600 کھجوروں کا باغ تھا بیروحا مسجد کے سامنے، اور اللہ کے نبی کو بھی اتنا پسند تھا وہ باغ کہ آپ اس کی کھجوریں نوش فرماتے تھے، اور اس میں ٹھنڈی چھاؤں اور اس کے اندر چشمہ تھا. آپ وہاں جا کر ٹھنڈی چھاؤں میں چشمے میں بیٹھا کرتے تھے. آپ کو بھی باغ بڑا پسند تھا، اس کا پھل بڑا پسند تھا. تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے؟ کہا ہاں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو قرض حسنہ اللہ کو. تو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کہا، یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں میں نے بیروحا 600 کھجوروں کا باغ اللہ کو دے دیا، میں نے اللہ کو دے دیا. وہ 600 کھجوروں کا باغ، ایک دو کھجوریں نہیں کہ چلو یہاں سے تھوڑا ایک دو کھجوریں دے دیتے ہیں، نہیں، سارا باغ اللہ کو دے دیا. یہ حوصلے اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے. یہ حوصلے بہت بڑے حوصلے ہیں. پیچھے نبی کی تربیت چاہیے، صحبت چاہیے. اتنا بڑا قدم کون اٹھا سکتا؟ بڑا حوصلہ تھا. اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے کی تربیت فرما رہے ہیں خرچ کے معاملے میں. تم نیکی کا کمال نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرو. پسندیدہ چیزیں اللہ یہ مانگ رہا ہے جو تمہیں پسند ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو جوتا گھس جاتا ہے کہتے ہیں اب خیال آ رہا ہے اس کو دے دیتے ہیں، یا کسی غریب فقیر کو دے دیں. جو لباس پہن کے پھٹ گیا، پرانا ہو گیا، گھس گیا، کہتے ہیں اب خیال آ رہا ہے کسی غریب فقیر کو دے دیں، کوئی صدقہ کر دیتے ہیں. جو چیز استعمال کر کے پرانی ہو گئی، ہمارے کام کی نہ رہی، اب صدقے کا خیال آ رہا ہے. ابھی بھی ہمت ابھی بھی نہیں ہو رہی، لیکن خیال آ رہا ہے کہ چلو صدقہ کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، نہیں، گھسی بٹی نہیں، نئی چیز جو خود تمہیں بہت اچھی لگ رہی وہ اللہ کے نام پر دو تو نیکی، وہ کمال کا درجہ ہے. جب یہ آیت آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے گھوڑے منگوائے. ان میں دیکھا کہ مجھے سب سے پسند گھوڑا کون سا ہے. جو سب سے اعلیٰ نسل کا پسند گھوڑا تھا وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے غلام منگوائے، لونڈیاں منگوائیں. ان میں جو سب سے محبوب غلام اور لونڈیاں تھیں انہیں اللہ کے نام پہ صدقہ کر دی. انہیں اللہ کے نام پہ دے دیا کہ اللہ عام مال نہیں مانگ رہا، اللہ محبوب چیزیں مانگ رہا ہے. محبوب چیزیں دو جو تمہیں پسند ہیں، تمہارے دل کو لگتی ہیں. لا تنفقوا. دوسری آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بیاخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. وہ چیز مجھے نہیں دینی صدقے میں، وہ چیز نہیں دینی خرچ میں کہ جس کو تم خود بھی ناپسند کر رہے ہو، کہ جو گھس گیا ہے تمہارے استعمال کا نہیں رہا، پھٹ گیا تمہارے استعمال کا نہیں رہا، اس کو اللہ کے نام پہ صدقے میں دے دو. کہا تم کس کو دے رہے ہو؟ غریب کو نہیں، فقیر کو نہیں، نہ تم آدمی کو نہیں دے رہے، تم اللہ کو دے رہے ہو. تو دیکھو تو صحیح کیا دے رہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا غریب کے ہاتھ میں صدقہ آنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے. وہ اللہ کے ہاتھ میں صدقہ رکھ رہے ہو، غریب کے ہاتھ پہ نہیں. اس لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا جو درہم دیتی اس کو مشک لگاتی، خوشبو لگاتی اور پھر غریب کو دیتی. پوچھا گیا اماں سے آپ یہ کیوں کرتی ہیں؟ کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے غریب کے ہاتھ میں آنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں تو اللہ کو دے رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں جب میرا درہم اللہ کے ہاتھ میں جائے تو خوشبودار ہو، اس لیے میں اسے مشک لگا کر دے رہی ہوں. غریب کو نہیں دے رہے بھائی، اللہ کو دے رہے ہیں. اللہ کو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خرچ کرو خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آئے اور پھر تمہیں حسرت ہو، کاش کاش صدقہ کراتے، کاش خیرات کراتے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین اور افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا کہ تو صدقہ کرے اس وقت جب تو صحت مند ہو، تندرست ہو، تجھے ضرورت ہو، صدقے کے بعد فقر کا ڈر ہو اور مال کی محبت ہو، اس وقت صدقہ دینا سب سے افضل ہے. نہ کہ اس وقت کہ جب موت آ جائے، بیماری پکڑ لے، بستر پہ لٹا دے، سانس رکنے لگیں، اب خیال آئے کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو. کہا نہیں نہیں نہیں، اس وقت صدقہ کر جب تو صحت مند اور طاقتور ہے. اس وقت کا صدقہ آپ نے فرمایا صحت کے زمانے کا 1 پیسہ بیماری کے زمانے کے 100 درہم سے افضل ہے. جب موت پکڑے اور نظر آ رہا ہے کہ اب جا رہا ہوں تو اب سخی بننے کی کوشش کر رہا ہے، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا. پتہ ہے اب تو جانا ہی جانا ہے. آپ نے کہا تو نہ بھی دے تو اب وہ تیرا نہیں، اب تو نہ بھی دے تو وہ تیرا نہیں، وہ دوسروں کا ہو چکا ہے. تو بھائیو رمضان ہمیں سخی بناتا ہے. جن کو سخی بنایا اللہ کے نبی نے، اور جنہوں نے اللہ کے نبی سے رمضان لیا، اور جنہوں نے اللہ کے نبی کا رمضان دیکھا، اور جنہوں نے صحابہ نے اللہ کے نبی کے رمضان سے تربیت پائی، وہ مال کے معاملے میں ایسے سخی تھے کہ بچے بھوکے سو جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے گھر کی سخاوت کہ حضرت علی نے مزدوری کی ساری رات اور وہاں سے کچھ اکٹھا کیا، اس کے جو لے کر گھر میں آئے، اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے افطاری کا ٹائم، اور بچے بھی بیٹھ گئے اور سارا گھر بیٹھا. اماں فاطمہ نے جو پیسے آٹا بنایا، پھر روٹی بنائی، پھر کھانا تیار کر کے سامنے رکھا. کھانا کھانے لگے تو دروازے پر ایک مسکین آ گیا اور اس نے کہا اللہ کے نام پر اے نبی کی بیٹی میں بھوکا ہوں، مجھے کھلا دو. سارا کھانا، تھوڑا نہیں، سارا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا، سارا اٹھا دیا. حسن بھی بھوکا، حسین بھی بھوکا، فاطمہ علی سب بھوکے. اگلی سحری بھوک سے رکھ لی، اگلے دن کا روزہ، پھر افطاری کا ٹائم، اور پھر جو پیس کر آٹا بنایا، پھر روٹی بنائی، پھر کھانا تیار. افطاری پر بیٹھے تو ادھر سے ایک یتیم آ گیا. اس نے کہا اے نبی کی بیٹی بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو. سارا کھانا اٹھا کر دے دی. تیسرے دن کی بھوک ہے اور روزہ چل رہا ہے، اور تیسرے دن کی افطاری ہے، اور پھر آٹا اور جو اور وہی کھانا تیار. ایک قیدی آیا محتاج، اس نے کہا قیدی ہوں، بھوکا ہوں، اے نبی کی بیٹی کھانا کھلا دو. فاطمہ رضی اللہ عنہا سارا کھانا اٹھایا دے دی. 3 دن بچے بھی بھوک سے ہیں، فاطمہ بھی بھوک سے ہے، علی بھی بھوک سے ہے، سحری بھی اسی طرح، افطاری بھی اسی طرح. اللہ نے لگے تو 3 دن، پر اللہ نے قیامت تک قرآن میں تعریف فرما دی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ وہ ہیں کہ جنہیں خود بھی ضرورت ہے لیکن مسکین کو کھلاتے ہیں، غریب کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھلاتے ہیں، اور اپنی ضرورت پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. ہمارے لوگ صرف مال مانگ رہے ہیں.
ہر بندہ مال کے پیچھے یا اللہ مال دے دے بغیر حساب دے دے، پر اسی اگوں کوئی نہیں دینا، سانوں دے دے بغیر حساب، پر اسی اگوں نہیں دینا، ہمیں دے دے بغیر حساب کتاب دے دے۔ مالدار بننے کا شوق ہے تو مالداری کے حقوق سیکھنے پڑیں گے، ورنہ تباہی ہے۔ اگر مالداری چاہتے ہو تو مالداری کے حقوق کے ساتھ اللہ سے مانگو، ورنہ تباہی ہے۔ اللہ کے نبی تمنا کر رہے ہیں، ابو ذر آپ کے ساتھ ہیں، احد پہاڑ مدینے کا 3 میل لمبا پہاڑ احد کا۔ آپ نے کہا کاش میرے پاس یہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، مالداری، کاش میرے پاس یہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ بلڈنگ بناتا، گھر بناتا، عالیشان بنگلے محلات بناتا؟ نہیں نہیں، میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، 3 راتیں نہ گزرتی اور میں اس میں سے 1 درہم بھی اپنے پاس نہ چھوڑتا، نہ رکھتا، نہ رہنے دیتا، سارا اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتا۔ 3 دن میں احد پہاڑ کے برابر کاش میرے پاس سونا ہوتا، میں سارا اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتا، سوائے اتنا جتنا مجھ پہ قرض ہوتا، قرض کا رکھ لیتا، باقی میں سارا دے دیتا۔ آج کا مالدار یہ نہیں کہہ رہا کاش میرے پاس پیسے ہوتے میں خیرات کرتا، کاش میرے پاس رقم ہوتی میں اللہ کے لیے اتنا کچھ کر، یہ نہیں کہہ رہا، بس وہ کہہ رہا مجھے دیتا جا، کاش میں اتنا مالدار ہوتا، کاش میرے پاس اتنی گاڑیاں ہوتی، کاش میرے پاس ایسا بنگلہ ہوتا، کاش میرے پاس ایسا بینک بیلنس ہوتا، بس یہاں تک مانگ رہا ہے، لیکن اگلی بات نہیں مانگ رہا، کاش میرے پاس اتنا ہوتا میں اللہ کے نام پہ خیرات کرتا۔ اگر یہ چیز نہ ہوئی تو مال وبال ہے، مال مصیبت ہے، مال ہلاکت ہے۔ ایک عورت کو دیکھا زیور پہنا پر زکوٰۃ نہیں دی، زیور، عورتیں زیور کی زکوٰۃ نہیں دے رہی، آپ نے دیکھا زیور ہے پر زکوٰۃ نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ جو بالیاں کانوں میں پہنی ہیں اللہ کی قسم یہ آگ ہے، آگ جو کانوں میں پہنی ہے، یہ جو گلے کا ہار ہے یہ ہار نہیں سونے کا، یہ آگ ہے، جہنم کے انگارے ہیں، یہ جو ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں جہنم کے انگارے ہیں، پاؤں کی پازیب ہے، کہا سونا نہیں جہنم کے انگارے ہیں، اگر اس کی عورت نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اس لیول پر تربیت فرمائی ہے مال کے اعتبار سے۔ صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین، آپ نے فرمایا اس امت کا پہلا حصہ اور پہلا طبقہ اس کی اصلاح ہوئی ہے زہد فی الدنیا اور یقین کی طاقت کے ساتھ، وَهَلَاكُ آخِرِهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور اس امت کے پچھلے لوگ ہلاک ہوں گے طمع اور لالچ اور لمبی امیدوں کی وجہ سے۔ طمع اور لالچ اس امت کو برباد کرے گا اور دنیا کا زہد اس امت کی اصلاح کرے گا۔ طمع اور لالچ آدمی کو فقیر بناتا ہے اور دل کی تمنگری مالداری اور دنیا سے بے رغبتی آدمی کو مالدار بنا دے۔ آپ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو مالداری کا تعلق پیسے کے ساتھ ہے، سامان کے ساتھ ہے، اور غربت کا تعلق سامان نہ ہونے کو غربت کہتے ہیں اور سامان ہونے کو، دنیا کے اسباب ہونے کو مالداری کہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے، اسباب ہیں، مالدار ہے، اور جس کے پاس نہیں غریب ہے۔ آپ نے کہا نہ نہ، سامان سے اس کا تعلق نہیں، مالداری دل کی صفت ہے، فقر دل کی صفت ہے۔ دل غریب ہوتا ہے یا دل غنی ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے پاس کروڑ ہے، کروڑوں ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، لیکن دل میں بخل ہے، دنیا کی رغبت ہے، لالچ ہے، تو یہ مالدار نہیں، یہ غریب آدمی، یہ غریب آدمی جس کے دل میں طمع ہے، لالچ ہے، وہ فقیر آدمی، وہ غریب آدمی۔ اور ایک آدمی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، جیسے اللہ کے نبی تھے 3 مہینے چولہا ٹھنڈا، لیکن آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا، کیونکہ سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق دل سے ہے، دل سے ہے۔
دل سخی ہوتا ہے یا دل غریب ہوتا ہے؟ کروڑوں کا مالک لیکن غریب کو 1 روپیہ دیتے دل ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو یہ غریب آدمی بیچارہ، اور پاس کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، لیکن دل ہے کہ کاش میرے پاس ہوتا، میں کھلاتا، میں پلاتا، میں صدقہ کرتا، میں خیرات کرتا، میں ضرورتیں پوری کرتا، کاش میں یوں کرتا، میں وہ کرتا۔ یہ آدمی ہے، سامان کوئی نہیں، پر دل کا بادشاہ ہے، دل کا غنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا الغنا غنا نفس، دل کی مالداری ہوتی ہے، دل کی غربت ہوتی ہے، سامان سے نہ مالداری آتی نہ غربت آتی۔ تو بڑے بڑے مالدار جن کو لوگ مالدار کہتے ہیں وہ دل کے غریب ہیں، اور بڑے غریب لوگ دل کے مالدار ہیں، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی صحابہ کی اس سطح پر، یسألونک عن ماذا ينفقون، یا آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا خرچ کریں؟ یہ قرآن کہہ رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں صحابہ یا رسول اللہ کتنا خرچ کریں؟ کتنا؟ 1/3، 1/4 حصہ، 5واں حصہ، کتنا خرچ کریں؟ صحابہ کا لیول دیکھو، یہ ہمارا تمہارا لیول نہیں ہے، صحابہ کا لیول ہے۔ یا رسول، اے اللہ کے رسول کتنا خرچ کریں؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل العفو، قل العفو، اپنی بس ضرورت پوری کر لو وقتی، اور ضرورت سے زیادہ جتنا ہے خیرات کر دو۔ تہائی کا چکر نہیں، آدھے کا چکر نہیں، ربع کا چکر نہیں، 5واں حصہ، 6واں حصہ، 10واں حصہ، 20واں حصہ، نہیں، یہ تو بڑے کمزور لیول ہیں ایمان کے۔ صحابہ کا ایمان بہت اونچے درجے کا تھا کہ بس اپنی وقتی ضرورت پوری کر لو، باقی سارا ہی دے دو، کوئی لیول نہیں، باقی سارا ہی دے دو۔ قل العفو، ضرورت سے زیادہ جتنا ہے سارا دے دو۔ اما فاطمہ سے کسی نے پوچھا کہ 40 اونٹ اگر ہوں تو کتنا اونٹ زکوٰۃ میں دیں؟ 40 اونٹ میرے پاس ہیں تو میں کتنی زکوٰۃ مجھے دینی چاہیے؟ کہا اگر تیرے پاس ہیں تو 1 اونٹ بنتا ہے، لیکن اگر 40 میرے پاس ہوتے تو میں 40 ہی اللہ کو دے دیتی۔ تیرے لیے یہ ہے کہ تو 1 دے گا، پر میرے پاس اگر 40 ہوتے میں 40 ہی اللہ کو دے دیتی۔ یہ جذبے تھے اللہ کے نبی کی تربیت کے۔ اور سخاوت کیسے آتی ہے؟ جب بخل نہ ہو۔ بخل کب آتا ہے؟ دنیا کا لالچ بخیل بناتا ہے، دنیا کا لالچ بخیل بناتا ہے، اور دنیا کی بے رغبتی سخی بناتی، دنیا کی بے رغبتی سخی بناتی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مرنے کو جی نہیں کرتا، موت کو جی نہیں کرتا۔ آپ نے کہا تیرے پاس مال ہے؟ کہا جی ہے۔ تو آپ نے کہا آگے بھیج دے۔ آدمی کا دل مال کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اگر مال دنیا میں، جائیدادیں دنیا میں، پلاٹ دنیا میں، گاڑیاں دنیا میں، بینک بیلنس دنیا میں، پلازے دنیا میں، مارکیٹیں دنیا میں، تو آگے جانے کا کہاں دل کرے گا؟ اور اگر تو سارا مال بھیج دے گا آخرت میں تو خود دل کرے گا آگے جانے کو۔ آدمی کا دل مال سے لگا ہوتا ہے، لہٰذا آگے بھیجو، آگے بھیجو، جانے کو مرنے کو خود جی کرے گا۔ صحابہ کا فقر غربت کی وجہ سے نہیں تھا، صحابہ کا فقر بعد کے زمانوں میں سخاوت کی وجہ سے تھا، کہ وہ سارا آگے بھیج رہے تھے کہ ٹائم تھوڑا ہے، جمع زیادہ کرنا ہے۔ کیا تربیت ہے صحابہ کی؟ سعید بن عامر حمص کے گورنر ہیں، حضرت عمر کے پاس حمص کا وفد آیا ملنے کے، اور حمص ملک شام میں۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی اپنے شہر کے غریبوں کے نام دو، میں ان کے نام تھوڑا تھوڑا عطیہ دیتا ہوں، میری طرف سے بھی چلو ہدیہ ہو جائے گا۔ تو اپنے شہر کے غرباء کے نام دو، فقراء کے۔ جو لسٹ تیار کر کے انہوں نے دی حضرت عمر کو، تو اس کے سر فہرست میں پہلا نام تھا سعید بن عامر۔ حضرت عمر پڑھ کے ہل گئے، کہا یہ سعید بن عامر کون؟ کہا جی ہمارا گورنر، حمص کا گورنر۔ آپ نے کہا یہ کیا بات ہے، حمص کا گورنر فقراء کی لسٹ میں پہلے نمبر پر، اور حمص کا گورنر۔ ملک عرب مالدار نہیں تھا،
ملک شام مالدار علاقہ تھا، تو سب چاہتے تھے، دل میں تمنا تھی کہ ملک شام کے گورنر بنے، چونکہ وہاں پیسہ زیادہ تھا۔ عرب تو چٹیل میدان تھا، تو حمص کا گورنر ہو اور فقراء میں سب سے پہلے نمبر پر ہو، انتہائی قابل تعجب بات۔ تو حضرت عمر سے فرمایا، اللہ کی قسم، علاقے والوں نے، اللہ کی قسم ہمارے گورنر سے بڑا فقیر ہمارے شہر میں کوئی نہیں، مال پہ بیٹھا ہوا ہے، طاقت پر، فوج پر، پولیس پر، بیت المال پر، خزانوں پر، لیکن اللہ کی قسم اس سے بڑا فقیر ہمارے پورے شہر میں کوئی نہیں۔ ایک جوڑا ہے، ایک جوڑا مہینے میں ایک دفعہ دھوتا ہے اور اسی کو دھو کے پہن لیتا ہے۔ گھر میں کوئی خادم، کوئی لونڈی، کوئی غلام، کوئی ملازم نہیں، کوئی ملازم نہیں۔ بعض دفعہ گھر والے بیمار ہوں تو سعید کو آٹا خود گوندنا پڑتا ہے، کھانا خود بنانا پڑتا ہے، گھر کے کام کاج صفائی ستھرائی خود کر کے آتا ہے، کوئی خادم ملازمہ کوئی نہیں۔ یہ گورنر میرے نبی کا تربیت یافتہ۔ آج کا تو چھوٹا سا ملازم افسر مان نہیں، کوئی 17-18 گریڈ کا افسر چودھری بنا پھر رہا ہے، اور وہ دائیں سے بھی لے رہا ہے، بائیں سے بھی لے رہا ہے، آگے سے بھی لے رہا ہے، پیچھے سے بھی لے رہا ہے، رشوت کا پیسہ بھی لے رہا ہے، دائیں بائیں کا بھی دبا رہا ہے، چونکہ حرص ہے، حرص۔ مال کی حرص آدمی کو غریب کر دیتی، اور حرص نہ ہو تو آدمی سخی ہو جاتا ہے، پھر سعید بن عامر جیسا گورنر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ہے فقر۔ سخاوت کتنی کہ حضرت عمر اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے 1000 دینار، درہم نہیں، دینار سونے کا ہوتا ہے، اور دینار تقریباً کو 4 ماشا لگا لو، ایک دینار کروڑوں اربوں آج کے زمانے کے حساب سے بنتا ہے۔ 1000 دینار آپ نے سعید بن عامر کو ذاتی ہدیے میں بھیجا، ذاتی طور پر، کہ یہ میری طرف سے سعید بن عامر کو دینا ہدیہ ہے۔ حضرت سعید کے گھر وفد پہنچا، آپ بیٹھے ہیں اور بیوی کام کاج میں، مہمانوں نے آ کر تھیلی سامنے رکھی کہ یہ حضرت عمر نے آپ کو دیا۔ تھیلی کو کھول کے جو اندر جھانکا تو چمکتے سونے کے دینار دیکھیں، تو بڑی نفرت کے ساتھ اسے پیچھے دکھ کے ساتھ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے دکھ سے کہا کہ بیوی ہل گئی۔ کہا، اندر سے آواز آئی کہ سعید امیر المومنین انتقال کر گئے؟ کہا نہیں، وہ حیات ہیں، لیکن اس سے بڑا واقعہ ہو گیا، اس سے بھی بڑا حادثہ۔ تو اس نے کہا، کیا مسلمانوں کے کسی لشکر کو کافر کے مقابلے میں شکست ہو گئی، مسلمان شہید ہو گئے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا، لیکن اس سے بھی بڑا واقعہ ہو گیا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا دنیا سعید کے گھر آئی تاکہ سعید کی آخرت کو برباد کر دے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے سعید کی زندگی کا، کہ دنیا میرے گھر آئی، فتنہ میرے گھر آیا کہ تاکہ سعید کی زندگی برباد کر دے۔ تو بی بی کو نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں، اس نے کہا فتنے سے جان چھڑا لیں۔ سعید نے کہا مدد کرو گی، ساتھ دو گی؟ کہا جی دوں گی۔ فوراً اسی وقت چھوٹے چھوٹے تھیلیاں بنائیں اور سارے حمص پر اس کو تقسیم فرما دیا، ایک بھی دینار اپنے پاس نہیں چھوڑا۔ ایک طرف غربت، ایک طرف سخاوت، یہ تھا میرے نبی کا مزاج۔ آج کا تو مالدار سخی نہیں، 10 روپے جیب سے نہیں نکلتے، یہاں دل سے نکل کے باہر آ جاتا، دل نکل کے باہر آ جاتا۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ، سادات کے سردار، کربلا کا غازی، آپ دیکھیں کتنا اونچا آدمی، اور حضرت حسین کا بیٹا ہے، کتنا عالی مقام ہے، بڑے نیک آدمی تھے۔ مدینے میں 100 گھر ایسا تھا کہ زین العابدین رات کو اپنی کمر پہ آٹے کی بوریاں لاتے اور ان کے گھروں کی دہلیز پہ چھوڑ کے آتے، اور ساری عمر کسی کو خبر نہ ہونے دی، کسی کو نہ پتا چلا کہ یہ رات کو آٹا کون چھوڑ جاتا ہے۔
نہ کسی غلام کو، نہ بیوی کو پتا، نہ غلام کو پتا، نہ خادم کو پتا. ایسا خفیہ عمل کیا ساری عمر. جب غریب دروازہ صبح کھولتے تو آٹا پڑا ہوتا. کون چھوڑ گیا؟ پتا کوئی نہیں. یہ بات کھلی موت پر. جب زین العابدین کو نہلانے والوں نے نہلایا، غسل دیا، تو دیکھا ان کی کمر پہ نشان ہیں بوریاں اٹھانے والوں کے، کہ جو کمر پہ جیسے کہ بوریاں اٹھاتا ہو نشان ہے. ایک بات یہ جڑی. دوسری بات یہ جڑی کہ جب سے زین العابدین کا جنازہ ہوا اس صبح سے بوریاں ختم ہو گئیں. تو ان دو باتوں کو ملا کر موت کے بعد یہ پتا چلا کہ زین العابدین وہ آدمی تھا جو رات کو 100 گھروں پہ راشن پہنچاتا تھا. یہ ہے حسین کا گھر، یہ ہے نبی کا گھرانہ، اور یہ ہے آل رسول کی تربیت. میرے محترم بھائیو، رمضان ہمیں سخی بناتا ہے، رمضان ہمیں سخی بناتا ہے. کتنے لوگ ہیں زکوٰۃ فرض ہے نہیں دے رہے، خرچ فرض ہے نہیں کر رہے، کہ بخل اللہ کے حکم سے بھی روک رہا ہے. بخل مال کا اللہ کے حکم سے بھی روک رہا ہے. آپ نے کہا جب تم دیکھو کہ غریب غربت میں بھوک سے مر رہا ہے تو سمجھنا کہ اس علاقے کے مالداروں نے زکوٰۃ نہیں دی. کیونکہ اللہ نے مالداروں پہ اتنی زکوٰۃ فرض کی ہے کہ اگر سارے مالدار اپنی زکوٰۃ ادا کریں پورے علاقے میں کوئی غریب نہیں ہوگا، کسی کا چولہا ٹھنڈا نہیں ہوگا، کسی کی بچی عزت نہیں بیچے گی، اور کوئی مرد اپنے لیے سوال نہیں کرے گا، اور کوئی آدمی بھوکا نہیں سوئے گا، کسی کا چولہا رات کو بجھے گا نہیں، کوئی فاقے کے ساتھ رات نہیں کاٹے گا اگر ناپ تول کر زکوٰۃ دے دی جائے. غربت کا نظام زکوٰۃ کے نظام سے مٹے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. غربت مٹے گی زکوٰۃ کے نظام سے. ہم غربت مٹانا چاہتے ہیں سود کے نظام سے. ہماری پالیسیاں یہ ہیں کہ سود لو، پھر سود پر سود لو، پھر سود پر سود لو. سود کا نظام غربت نہیں مٹاتا. سود کا نظام مالدار کو اور مالدار کرتا ہے اور غریب کو اور غریب کرتا ہے. غریب کو مزید غریب کرتا ہے، مالدار کو اور مالدار کرتا ہے. سود کا نظام توازن نہیں لاتا، معاشرے میں توازن نہیں لاتا. زکوٰۃ کا نظام توازن لاتا ہے کہ مالدار ادا کریں زکوٰۃ اور غریب کو ادا کی جائے تاکہ غریب کا لیول اوپر آئے، مالدار کا لیول نیچے آئے. معاشرے میں توازن پیدا ہو، معاشرے میں توازن پیدا ہو، کوئی بھوکا نہ سوئے. سود میں مالدار اور مالدار ہو جاتا ہے اور غریب اور غریب ہو جاتا ہے. سود کا نظام غربت مٹاتا نہیں، غربت لاتا ہے. زکوٰۃ کا نظام غربت مٹاتا ہے. اللہ کے نبی نے بتایا ایک واقعہ کہ ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا تھا. بادل سے آواز آئی، اس کی حدیقت فلاں. اللہ بادلوں سے کہہ رہا ہے جاؤ فلاں کے باغ کو پانی دو. وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ اللہ بادل کو نام لے کے کہہ رہا ہے کہ جاؤ فلاں کے باغ کو پانی دو. کتنا اللہ کا ولی آدمی ہوگا، کتنا بڑا بزرگ آدمی ہوگا، پتہ نہیں کیا عمل ہے اس کا کہ اللہ بادل کو نام لے کے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اس کے باغ کو پانی دے کر آؤ. یہ نہیں کہہ رہا علاقے والوں کو پانی دو، شہر میں پانی دو، نہیں، اس کا نام لے کے کہہ رہا ہے جاؤ اس کے باغ کو پانی دے کر آؤ. اس نے کہا پتہ تو کروں یہ آدمی کرتا کیا ہے. تو اس نے دیکھا کہ وہ بادل پہاڑ پہ برسے، وہاں سے پانی نیچے آیا، نالا بنا، اور وہ نالا ایک رخ پہ چلا. جدھر وہ نالا چلا تو یہ بھی ساتھ ساتھ چلا کہ دیکھو یہ پانی جاتا کدھر ہے. آگے دیکھا کہ وہ نالا چلتے چلتے ایک کسان آدمی اور اپنے باغ کو پانی لگانے کے لیے رستہ بنا رہا ہے کدال کے ساتھ، کئی کے ساتھ، اور وہ پانی سیدھا اس کے باغ میں پہنچا. تو بڑا خوش ہوا. اس نے اس آدمی کسان سے ملاقات کی، اس سے کہنے لگا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہا نہیں ویسے ہی ذرا بتائیں نام کیا ہے. اس نے نام بتایا تو وہی نام تھا جو بادل میں سنا تھا. پھر اس کو سارا واقعہ سنایا
کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تیرا نام لے کر اللہ کہہ رہا تھا جاؤ اس کے باغ کو پانی دو، بادل کو، تو کرتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی دیکھو میں کوئی بزرگ آدمی تو ہوں نہیں، نہ کوئی بہت بڑا اللہ والا ہوں، بس میرا ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب یہ فصل تیار ہو کر آتی ہے میں اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ بیج کی صورت میں دوبارہ فصل میں ڈال دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے کام کاج، اپنے بیوی بچے اور اپنے ضروریات میں لگاتا ہوں، اور ایک حصہ میں اللہ کے نام پر دے دیتا ہوں۔ یہ میرا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں اس باغ سے بڑے غریبوں کے گھر چلتے ہیں، اس باغ سے میرے بندوں کا پیٹ پلتا ہے، اس باغ سے بڑی عزتیں محفوظ ہیں، اس باغ سے بڑے چولہے جلتے ہیں، اس باغ سے بڑوں کی چنیاں کئی لڑکیوں کی ان کے سروں پر آتی ہیں، پردے چاک نہیں ہوتے، عزتیں پامال نہیں ہوتی، کئیوں کو در سوالی بننا نہیں پڑتا۔ یہ باغ ہے، لہذا جاؤ جاؤ میرے بندے کے باغ کو پانی دے کر آؤ۔ باغ پانی دے رہا ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرا واقعہ قرآن نے خود ذکر فرمایا کہ ایک باپ جب فصل کڑتی غریبوں کو صدقہ دیتا، اسی ترتیب پر باپ انتقال کر گیا، باپ فوت ہو گیا، پیچھے بچے آئے، بچوں نے کہا ابا تو پاگل تھا کہ اتنا سارا نفع گھر آ سکتا تھا، اس میں سے اتنا حصہ غریبوں کو دیتا، نفع کم ہو جاتا، تو یہ جو ہم دیتے ہیں نہیں دیں گے، اس کو بند کر دو، نہیں دیں گے۔ لہذا اب کی دفعہ جو فصل کٹے گی تو ہم چپکے سے جائیں گے رات کو اور فصل کاٹ کے لے آئیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ تیاری کر لی، کٹائی کا وقت آ گیا، اور آپس میں چپ کے باتیں کر رہے ہیں، لا يدخلن اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین کو پتہ نہ چلے، کسی غریب کو پتہ نہ چلے، چپکے سے رات کو سحری کے ٹائم جائیں گے اور ساری فصل کاٹ کے آ جائیں گے۔ اور تیرے رب نے کیا کیا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم، رات کو آگ آئی، اللہ کی طرف سے آگ آئی، اور آگ نے پوری زمین کی فصل کو جلا کر خاکستر کر دیا، چھٹیل میدان کر دیا، اور انہیں کانوں کان خبر نہیں، سوئے پڑے ہیں۔ یہ اٹھے، تیاری کی، چپ کے باتیں کرتے پہنچے، آواز اونچی نہیں کر رہے کہ کوئی غریب سن نہ لے، یتخافتون، آہستہ آہستہ کانوں میں باتیں کر رہے ہیں، کسی مسکین کو پتہ نہ چلے۔ زمین پر پہنچے تو دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں، کہنے لگے بھئی لگتا ہے بھول گئے ہیں، رستہ بھول گئے۔ پھر ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، لگا کھیت تو اپنا ہی ہے، کھیت تو اپنا ہی ہے، لیکن کھیت گیا کدھر، فصل کہاں گئی؟ پھر ہوش آئی کہ اوہو، یہ تو اللہ نے عذاب بھیجا رات کو، اور ہمارے بول کی سزا اور عمل کی سزا ہے کہ اگر اس فصل سے غریب نہیں پلے گا تو ہم پھر یہ فصل رکھتے ہی کوئی نہیں۔ ایک وہ ہے جس کے باغ کو اللہ پانی دینے کے بادل کو کہہ رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جس کے رات کو آگ آتی ہے اور سارے باغ کو جلا جاتی۔ فی اموالہم حق للسائل، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم غریب کو دے کر احسان نہیں کر رہے، اپنا فائدہ اٹھا رہے ہو، اپنا فائدہ، احسان نہیں کر رہے اس پر، اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے کہ تم نے دیا، اس نے قبول کیا اور تمہارا ادا ہوا اور اللہ کی حفاظت میں تم آ گئے اور تمہارا مال محفوظ ہو گیا۔ غریب پر احسان نہیں کر رہے، کہ ہم غریب پر احسان کر رہے ہیں، وہ تو میں نے ابھی بتایا، حدیث میں ہے صدقہ کرنے کے بعد احسان سمجھنے والا جنت میں نہیں جائے گا، کہ میں غریب پر احسان کر رہا ہوں۔ لا يدخل الجنت منان، احسان کرنے والا، جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔